کیونکہ حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ ہے مولا علی علیہ السلام۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، نعرے کم لگائیں گے، میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جائے گی۔ کیا پوری دنیا کے اندر جائے گی تو آپ کے گاؤں کا نام آئے گا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کا جو پروگرام ہے، یہ اتنا بڑا جلسہ ہے، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، بھائی کیا ہے یہ؟ قرآن ہے، دیکھ لو کیا ہے یہ، کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حدیث ہی میرے سامنے نیچے رکھی ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور جس کا دل چاہے پورے مجمع کے اندر all the world جب جہاں چاہے جس کا جی چاہے قرآن پڑھ لے۔ بھئی قرآن میں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، حدیث میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، قرآن میں تو گڑبڑ نہیں ہو سکتی نا، یہ تو لاریب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، منصب، رسول کا منصب ہے نا رسالت، ہاں، تو منصبیت کے اعتبار سے اللہ نے خطاب کیا، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اللہ نے جو تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دو، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیام نہیں پہنچایا۔ یعنی اگر تم نے یہ پیام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی پیام نہیں پہنچایا۔ سامعین محترم، اب یہاں سے 2-3 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ پیام کیا تھا؟ اے رسول بلغ، پہنچاؤ، اس میں مبالغہ، پہنچا دو، پہنچاؤ، کیا پہنچاؤ؟ پرابلم تو یہ پہنچاؤ کیا؟ یا رسول اللہ کیا نماز پہنچائیں گے؟ یا اللہ کیا تو نماز کا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، اس لیے کہ نماز کا حکم آ چکا ہے، رسول نماز کا طریقہ بتا چکے ہیں، اس پر پریکٹیکل یعنی عمل ہو چکا ہے۔ نماز کا حکم آ گیا، نماز کا طریقہ بتا دیا، عمل ہو گیا۔ اب نماز کا حکم تو آنے سے رہا، روزے کا حکم آ گیا، روزے کا طریقہ بتا دیا، روزے پہ عمل ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ حج تو نیا کر کے آ رہے تھے رسول کے ساتھ، قربانی بھی کر کے آ رہے تھے، تو حج کا حکم بھی آ گیا، حج کا طریقہ کر کے نبی نے دکھا دیا، اس پر عمل بھی ہو گیا، قربانی کا حکم بھی آ گیا، اس کا طریقہ بتا دیا، اس پر بھی عمل ہو گیا، یعنی قوانین اسلام جو تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے۔ یا اللہ اب کون سا پیغام ہے جو تو اتنے گرم لہجے میں، سخت لہجے میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہے؟ اور نبی بھی معلوم ہے کون ہے، نبی وہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب نبی کے زلفوں کا نمبر آیا، نبی کے چہرے کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ جب نبی کی آنکھوں کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور جب نبی کے کانوں کا نمبر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، جب نبی کے دہن کا ذکر آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کی قسم ارشاد فرمائی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا نزل علی قلبک بہ الروح الامین، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا فانما یسرناہ بلسانک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینے کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پشت کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی انقض ظہرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے قدموں کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے شہر کی بات کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نبی کے لیے اتنی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے، اتنی تعریفیں کروا رہا ہے، اتنی تعریفیں کر رہا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر بھی نہ کرتا۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پیارا محبوب،
میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، نبی کی تعریف کی ہے، اور ساتھ میں ثبوت کے طور پر قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ لاڈلا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلامی، وہ پیغام کیا تھا؟ سب کچھ تو ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو پہنچانا ہی تھا اور پہنچوانا تھا تو ابھی نیا نیا حج کر کے آ رہے تھے، سارے لوگ وہاں موجود تھے، کعبہ زمین کا سینٹر ہے، وہاں اعلان کرا دیتا، سب کو پتہ چل جاتا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی میں ڈالا، کیونکہ جو بات پریشانی میں ملتی ہے وہ یاد رہتی ہے۔ جب بچہ پٹائی ہو کے سبق یاد کرتا ہے، اس سبق کو کبھی نہیں بھولتا کہ یہاں میری پٹائی ہوئی تھی۔ جو بات سختی کے ساتھ ملتی ہے یا جو چیز محنت کے ساتھ ملتی ہے، آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ حج کر کے آ رہے تھے، چوراہے کا نام ہے غدیر خم، کسی کو دائیں جانا تھا، کسی کو بائیں جانا تھا، کسی کو مشرق جانا تھا، کسی کو مغرب جانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے حکم دے دیا، اے میرے محبوب ان کو جانے نہیں دینا، ان کو روکو۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے آ رہے تھے ان کو ان کے آنے کا انتظار کیا، جو مشرق چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو مغرب چلے گئے تھے ان کو واپس بلا لیا۔ سامعین محترم، 1 بجے کا ٹائم، جون جولائی کی گرمی، اوپر سے سورج گرمی برسا رہا ہے، نیچے سے زمین گرمی نکال رہی ہے، وہاں درختوں کا نام نہیں ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، پیاسے ہیں، کوئی نام نہیں ہے سامعین محترم آسانی کا۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی سخت دھوپ میں، اتنی تمازت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ کوئی خاص چیز ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا۔ ممبر بنانے کے بعد پہلے اس پہ خود کھڑے ہوئے، اس کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام کو کھڑا کیا اور کہا اے لوگو، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لو، اور جس نے نہیں دیکھا ہے وہ یہ پیغام اپنے اپنے گھر جا کے پہنچا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ پکڑا، ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ پیغام پہنچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بچا رہا ہوں اس لیے آیتیں کم پڑھوں گا، بس آیتیں پڑھ کے ترجمہ نہیں کروں گا، نتیجہ نکال دوں گا۔ سامعین محترم، یہ نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اللہ نے وعدہ لیا کہ سارے نبی میرے محمد پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے، اور اگر تم نے اس کے ایمان سے انکار کیا اور اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے انکار کر دیا، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو پھر تم فاسق ہو جاؤ گے، یعنی نبوتیں سلب کر لی جائیں گی، نبوت سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام، جملہ سنیے گا، اور اتنا خطرناک جملہ ہے، زیادہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی کسی مولوی نے نہ کہا ہو۔ اس جملے سے منافقے کے دل لرز جائیں گے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن جملہ خطرناک ہے اور بہت بڑا جملہ ہے، مگر مولوی کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے، دیکھو یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ مولوی کیا کرے گا؟ قرآن ہے، اور اگر میری بات کا انکار کرے گا تو کافر ہے، اور مانے گا تو پھر مولائی ہے، نہ مانا تو منافق ہے۔ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پہنچا دو، اگر تم نے یہ کام نہیں، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، یعنی کر کے نہیں دکھایا، فیل نہیں کیا، اگر تم نے عملی جامہ اس کام کو نہیں پہنایا تو تم نے کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ تمام انبیاء کرام کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی نصرت پر اور ان پر ایمان لانے پر۔ دوبارہ سن لیجئے گا، تمام انبیاء کرام کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان کی نصرت کرنے کی وجہ سے۔ جملہ کہہ دوں ذرا زور سے بولو، بالکل ساکت، سائلنٹ، کوئی نہیں بولے گا۔ تمام انبیاء کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور ان کی نصرت کی وجہ سے کہہ دوں برداشت کر لیں گے، لیکن محمد مصطفیٰ کی نبوت برقرار رہتی ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے۔ تمام انبیاء کی نبوتیں برقرار رہتی ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، ان کی نبوت رسالت برقرار رہتی ہے اعلان ولایت علی کی وجہ سے۔ دوسرا جملہ سنیے گا، باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ۔ کیا؟ باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ، باعث بقائے نبوت ہے علی مرتضیٰ۔ باعث تخلیق کائنات ہے محمد مصطفیٰ اور باعث بقائے نبوت ہے علی مرتضیٰ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو اہل نبوت ہیں وہ افضل ہیں یا جس کی وجہ سے نبوتیں بچتی ہیں وہ افضل ہے؟ ایک شعر سن لیجئے گا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، ٹھیک ہے، آخر میں نعرہ لگائیں گے۔ یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کیسا منظر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کہ کیسا منظر دیکھیے، جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی، جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی۔ گونج اٹھی میدان میں آواز پیمبر دیکھیے، گونج اٹھی میدان میں۔ آپ نے اپنے جوش کو برداشت نہیں کیا، آپ سے برداشت نہیں ہوا، مولا کی محبت آپ کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، آپ کے سینے جو ہے نا لبریز ہیں ماشاءاللہ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخری شعر کہوں گا تب آپ نعرہ لگائیں گے، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ سنیے گا آخری شعر سنیے گا، یہ انوکھا ایک غدیر خم کا منبر دیکھیے، دوپہر کی دھوپ میں ہے کیسا منظر دیکھیے، جس کے مولا ہے نبی اس کے مولا ہے علی۔ گونج اٹھی میدان میں آواز پیمبر دیکھیے، عرش سے آئی صدا، عرش سے آئی صدا۔ کہاں سے آئی؟ ہاں کیا آئی؟ ہاں عرش سے آئی صدا، عرش سے آئی صدا، اب دین کامل ہو گیا۔ عرش سے آئی صدا، اب دین کامل ہو گیا۔ ارے خم ہی کے میدان میں اعلان دعوت دیکھیے۔
ماشاءاللہ 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 بھائی یہ قرآن کہ جس کے صدقے میں نبوتیں بچتی ہیں وہ ہے مولا علی. ہاں تو جس کے صدقے میں بچ رہی ہیں وہ افضل ہوا نا. ہاں اب یہ قرآن ہے بھیا، مفتیوں مولویوں معاویہ کے شیعوں، اس کو ماننے والوں، معاویہ کے دفاع کرنے والوں، وکالت کرنے والوں، محبت کرنے والوں، اس کے ساتھ جہنم میں جانے والوں. یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اس کا بھی جواب لے آنا، نہیں لائے تو مان لینا، نہ مانے تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. 150 یا 53 جگہ منافقین کا ذکر ہے. تو جب سارے ہی جنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اب وہ منافق کون کون تھے ان کا نام ہی تو ہم بتاتے ہیں. جو مولا علی سے لڑے وہ چاہے کوئی بھی ہو اور کھلم کھلا جنگ کرے وہ وہی منافق ہے. ہاں نام کیا اس کا؟ ذرا زور سے بتاؤ. مفتیوں دیکھو ابھی عوام اتنی بیدار ہو چکی ہے کہ قاری احمد حسن سے تو بعد میں مناظرہ کرنا، پہلے ذرا مولائیوں سے مناظرہ کر لو. ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ نظر مان لو تمہارے بچوں کو شفا ہو جائے تو 3 دن کے روزے رکھنا. واقعہ آپ کا سنا سنایا ہے، ہزاروں مولویوں سے ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن مجھے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ سن لیجئے گا. علی و فاطمہ منت مان لو کہ تمہارے بچوں کو شفا ہو جائے تو 3 دن کے روزے رکھنا. بچوں کو شفا ہو گئی، روزے رکھنے شروع کر دیے. پہلا روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا، افطار کرنے ہی والے تھے، سائل نے آ کے دستک دے دی، کہا میں مسکین ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. سب نے اپنے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا. دوسرا روزہ پانی سے سحری کی، افطار تیار تھا. دوسرے دن بھی ایک سائل آ گیا، یتیم آ گیا، کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا دو. تیسرا روزہ جب پورا ہوا پھر بھی سائل آ گیا، میں اسیر ہوں مجھے کھانا دو. یعنی 3 دن تک لگاتار افطار کے وقت سائل آتا رہا اور اہل بیت محمد کھانا دیتے رہے اور خود پانی سے سحری اور افطار کرتے رہے. جی خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلاتے ہیں، ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. اگر آپ برداشت کر سکے تو میں کمپیئر یعنی موازنہ کر دوں حضرت آدم علیہ السلام کا اور مولا کائنات علی علیہ السلام کا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ، بڑا خاص نقطہ ہے، ویری ایزی ویری سمپل. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ زور سے بولو. جنت کی نعمتیں استعمال کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. کیونکہ میں قرآن زیادہ پڑھتا ہوں، آپ میری عادت سے واقف ہیں. اے آدم جنت میں رہو، جنت کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن اس شجر ممنوعہ کے پھل کو نہ کھانا. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ میں سمجھ گئے نا. لیکن شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام کون ہیں؟ ہم سب کے باپ، ابو البشر، پہلے خلیفہ، پہلے نبی، پہلے انسان، پہلے جنتی. درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی نعمتیں واپس لے لی گئی اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے نا، خود کھایا تھا، اس کا بدلہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی نعمتیں واپس لے لی گئیں اور جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا. آئیے اب آل محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آل محمد کون ہیں؟ جو خود نہیں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. سامعین محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آیا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا
سبحان اللہ سبحان وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، کہ جو تم نے صبر کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ کیا ہے؟ جنت۔ سامعین محترم، آدم علیہ السلام وہ ہیں جو خود کھائیں تو جنت کی نعمتیں واپس لے لی جائیں، جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا جائے۔ اہل بیت وہ ہیں خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، دوسروں کو کھلا کر زمین پہ رہ کر اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کو جنت کا اختیار بھی دے دیتا ہے، مالک بھی بنا دیتا ہے۔ آدم وہ ہیں جو جنت سے زمین پر آتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو زمین پہ رہ کر جنت کو خریدتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو زمین پہ رہ کر جنت کا مالک بن جائے وہ افضل ہے یا جو جنت سے زمین کی طرف آ جائے وہ افضل ہے؟ اب بتاؤ، آدم علیہ السلام افضل کے مولا علی افضل؟ یہ قرآن ہے مفتیو، یہ یاد رکھنا، اور نتیجہ غلط نہیں ہے، تم غلط ہو سکتے ہو، کیونکہ علی کی فضیلت کو حرامی برداشت نہیں کر سکتا، یہ حلالیوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ اب صرف اتنی بات نہیں ہے، آگے سنیے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سورہ دہر 29واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 22۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ سامعین محترم، اب صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، آئیے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم نے جو سائل کو میری محبت میں کھانا کھلایا ہے یہ تمہاری عمل قبول ہو گیا، اس کے بدلے میں جنت تو میں نے تمہیں دے دی، لیکن میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کے اہل بیت، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی کو پریشانی ہو جائے گی کہ قاری احمد حسن نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ اہل بیت کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ لاپرواہ ہے، اسے شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بالکل حق ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ قرآن ہے، اور جب بندے کی سخاوت، محبت، اطاعت، بندے کی سخاوت، عبادت، اطاعت، محبت جب کمال کو پہنچ جاتی ہے، جو اپنی انا کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ اپنی شان ستاری سے، شان غفاری سے، شان رحیمی سے، شان کریمی سے، قدرت کاملہ سے، رحمت کاملہ سے خوش ہو کر بندے کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک خوشخبری سنا دوں، ہو سکتا ہے پہلی بار یہ بات آپ سنیں اور کسی مولوی نے نہ بیان کی ہو۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولو یا رسول اللہ۔ ہاں، غور سے سنیے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جملہ سنیے گا بالکل سکون کے ساتھ، سائلنٹ ہو کر۔ جو نبی کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک، نیچے کر لیجیے گا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول ہو گئی۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اور یہ ہاتھ قیامت تک ایسے ہی بلند رہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ مبارک ہو یار، مبارک ہو۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں قاری احمد حسن، کوئی دلیل ہے؟ تو بھائی قاری احمد حسن بغیر دلیل کے تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
آپ نے وہ آیت تو سنی ہوگی نا، بہت مشہور ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا تم فرماؤ اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ مولائیو مبارک ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ جو نبی کے اہل بیت علی و فاطمہ حسن حسین سے محبت کرتا ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے اور نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ حسنۃ نزد لہو فیہا حسنا، یہ قرآن کریم ہے، اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا ہے نا آقا محمد رسول اللہ کہ علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، ارے علی کی محبت ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور اگر علی کی نفرت ہے تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وسلام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد فدخل النار، کہ جو ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور مسجد حرام میں اس کا دم نکل جائے اور اہل بیت سے ذرہ برابر بھی نفرت ہو تو وہ جہنم میں جائے گا، ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، یعنی جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا اللہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے؟ تو اے میرے مولائی بھائیو، کتنا بڑا مرتبہ ہے تمہارا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اللہ تمہارا شکریہ ادا کرے۔ سامعین محترم، یہ ہمارے اعمال نہیں ہے، اس کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کر، اور اللہ جس سے محبت کرے یار بتاؤ جنت میں بھیجے گا کہ جہنم میں بھیجے گا؟ بولو یار، اللہ جس سے محبت کرے اور رسول جس سے محبت کرے، جو اہل بیت سے محبت کرے اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ ارے جنت بنی ہی مولائیوں کے لیے، جنت کس کے لیے بنی ہے؟ ہاں، جہنم کس کے لیے بنی ہے؟ منافقوں کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے، دشمن خدا کے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں اللہ جن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ افضل کون کہ حضرت آدم علیہ السلام یا علی علیہ السلام؟ زور سے بولو یار۔ ہاں، اور ایک بہت بڑی فضیلت ہے، شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو نبی کا نفس بتایا ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا۔ کیا ہے؟ علی کون ہے؟ نفس رسول ہے، لیکن ملا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نفس رسول ہے، ملا کہہ رہا نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ میں اللہ کی مانوں کہ ملا کی مانوں؟ تم کس کی مانو گے، اللہ کی کہ ملا کی؟ ذرا زور سے بولو یار۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب لے کے آؤ اپنے نفسوں کو، تو نبی لے کے کس کو گئے تھے؟ جس کو لے کے گئے وہی نفس رسول ہے بھئی، جس کو لے کے گئے تھے کہ رسول فلاں کو لے کے گئے تھے، دکھا تاریخ میں کہا ہے، دکھا جس کو لے کے گئے تھے وہی تو نفس رسول ہے۔ ملا کی گردن میں ہڈی اٹکی ہوئی ہے، نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے۔ مانتا ہے نفس رسول مانتا ہے تو علی کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، نہیں مانتا تو کافر ہوتا ہے۔ بہت پریشان ہے۔ اب پتہ کیا ہو رہا میرے لیے؟ بڑی بڑی مسجدوں میں، بڑے بڑے شہر کی جامع مسجدوں میں جمعے کے دن منافق ملا کہتا ہے یا اللہ یا تو قاری احمد حسن کو ہدایت دے دے یا موت دے دے۔ جب مناظرہ ہر بار ہار گئے تو کیا کریں؟ یار موت کی دعا کر لو۔ مگر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی، حق سر چڑھ کے بولتا ہے کہ تمہارے دعا کرنے سے مجھے موت نہیں آئے گی کہ قاری احمد حسن کو اڑا دو، بم سے اڑا دو، گولی مار دو، مرڈر کر دو، جھوٹے کیس میں پھنسا دو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان منافقوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو مجھ سے کام لے رہے ہیں وہی میری حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ہلکے میں مت لینا۔ اور میں بے وقوف غریب سیدھا سادہ بھی نہیں ہوں، نہ بے وقوف ہوں
نہ غریب ہوں اور نہ سیدھا سادہ ہوں. ہاں مولا علی بھی شیر تھے اللہ کے, اور میں مولا علی کا شیر ہوں. سارے پلوں پہ جب میں پنجہ مارتا ہوں تو بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں اور جب ان کو منظور ہوگا بلائیں گے تو ٹھوکر لگ کے موت آ جائے گی اور شہادت کی موت ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے, اور ہم تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یار. بولو سبحان اللہ. تو جب رسول ساری کائنات میں افضل ہے, یا یوں کہہ لیجئے ساری کائنات سے افضل ہے, تو نفس رسول بھی ساری کائنات سے افضل ہے. ایک دلیل اور دے دوں قرآن سے, سننے کے لیے تیار ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کل کو 18 ذی الحجہ ہے, کل کو خوشی کا دن ہے, عید غدیر ہے. ملا معلوم ہے کیسے بہکاتا ہے, کہتا کہ عید غلیظ, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی برید گندید عید غلیظ. اور یہ ہے کیا؟ عید غدیر. غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا تھا, دین مکمل ہوا تھا. تو سامعین محترم یہ ہے عید غدیر. کیا ہے عید؟ ہاں خوشی مناؤ, اچھے کپڑے پہنو, نہاؤ دھو, مبارکباد پیش کرو اور دشمنوں کو جلاؤ. کیا؟ دشمنوں کو جلاؤ, جو جلتا ہے جلنے دو. ارے اپنے نبی کی خوشی مناؤ, اپنے علی کی خوشی مناؤ, جو جلتا ہے جلنے دو. جھنڈے لگاؤ, جلسے کراؤ, جو جلتا ہے جلنے دو. سامعین محترم ہجرت کی رات ہے, نبی نے علی کو بستر پہ سلا دیا. زور سے بولو, ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ہی سلا کے آئے ہیں. ہجرت کی رات ہے, نبی نے علی کو بستر پہ سلا دیا. علی سو گیا. کیا؟ علی سو گیا. اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا اے علی سودا کرتا ہے؟ کرتا ہوں. سودا کیا ہے؟ جو تیری مرضی. کیا؟ جو تیری مرضی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, جو تیری مرضی کرے وہ مجھ سے لے لے, اور جو تیری مرضی ہو وہ مجھے دے دے. کیا؟ جو تیری مرضی ہو وہ مجھ سے لے لے, اور جو تیری مرضی ہو وہ مجھے دے دے. سودا پکا ہو گیا. اللہ نے علی کا نفس لے لیا اور مرضی ساری علی کو. زور سے بولو علی کو. علی ہوئے مرضات اللہ. کیا؟ علی کون ہوئے؟ مرضات اللہ, اللہ کی مرضیاں. اللہ نے ارشاد فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. کبھی آمنے سامنے ملا کا مقابلہ ہو نا, تو قرآن کی اتنی آیتیں پڑھوں گا کہ ملا کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ یار اب سے پہلے ہم نے سنی بھی تھی کہ نہیں سنی تھی. جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ جہاں سے تجھے نہیں ملتی. رٹ لیتا ہے. میں نے 21 سال تراویح پڑھائی ہیں. کتنے سال؟ 21 سال. مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا. 21 سال تراویح پڑھانے کے بعد جب مولا نے مجھے توفیق دی تو ایسی توفیق دی کہ اس دور میں کسی کو نہیں ملی. میں بڑا خوش نصیب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر, بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پنجتن کی وکالت کا کام لے رہا ہے. سامعین اب سنیے گا. آدم صفی اللہ, بولو سبحان اللہ. آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, بولو سبحان اللہ. ہر گھر کہہ رہے گھبرا کیوں رہے, آرام بیٹے تو ہیں. آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل, بولو سبحان اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, بولو سبحان اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, زور سے بولو, عیسیٰ روح اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن مولا علی ہے مرضات اللہ. مولا علی کون ہے؟ جو مرضات اللہ ہے وہ بعد مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہوا کہ نہیں؟ یار آئیے, ایک مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے جتنی بھی بیان کی ہے نا, یہ تمام فضیلتیں کلی تھیں, لیکن ایک جزوی فضیلت بیان کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کہ تم اطمینان نہیں رکھتے؟ نبی ہے، اولو العزم رسول ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے کہ مردے زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھا. تو کہ یقین نہیں تھا؟ یقین تھا لیکن پریکٹیکل دیکھنا چاہتے تھے. اللہ نے ارشاد فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان نہیں رکھتے ہو؟ یا اللہ اطمینان تو ہے، پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اللہ نے ارشاد فرمایا 4 پرندے پکڑو، مانوس کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور چاروں پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر ان کو آواز دو، وہ تمہارے پاس آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو مانوس کیا، ذبح کیا، قیمہ سب کا ایک جگہ کیا، ملایا اور چاروں پہاڑوں پہ الگ الگ رکھ دیا. آواز دی مور آؤ، توڑتا ہوا مور آؤ، یعنی جو پرندے سارے کے سارے آ گئے. اللہ نے فرمایا ہو گئے اطمینان؟ یا اللہ ہو گیا. اب آئیے مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سمجھ رہے ہوگا نا، مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا علی ہے نفس رسول. کیا ہے؟ نفس رسول ہے. حضور نے فرمایا علی کا نفسی، علی میرا نفس ہے.